اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شک کے معنی کسی چیز میں تردد کے آتے ہیں، اور شک اسے کہا جاتا ہے جس میں یقین والی کیفیت نہ پائی جائے۔ لوگوں کو اعمال کے اندر شک کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بات سمجھ لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اعمال بھرپور دھیان اور توجہ سے نہیں کرتے، چاہے استنجا ہو، وضو ہو، غسل ہو، نماز ہو، پاکی ناپاکی کے مسائل ہوں، یا کوئی بھی عمل ہو۔ اس لیے کہ جو عمل، جو کام دھیان اور توجہ سے نہیں کیا جائے گا تو اس کے اندر شک پیدا ہوگا۔ اس لیے ہم تمام اعمال دھیان اور توجہ سے ادا کریں تو بہت سارے وساوس اور شکوک و شبہات انشاءاللہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدرسے کا ایک طالب علم تھا، جب وہ تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو گیا تو وہ وہم، وساوس اور شک کے مرض کے اندر مبتلا ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میرا سر نہیں ہے۔ اب لوگ اس کو سمجھاتے کہ بھائی آپ کا سر ہے، سر کے اندر آنکھیں لگی ہوئی ہیں، کان ہیں، زبان ہے، ناک ہے، لیکن وہ کہتا میرا سر نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتلایا کہ حضرت آپ کا فلاں شاگرد ہے اور وہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جوتا اٹھایا اور جوتا اٹھا کے اس کے سر پہ مارنا شروع کر دیا۔ تو کہنے لگا حضرت مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آپ کیوں مار رہے ہیں؟ تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو تو سر نہیں ہے۔ حضرت میرا سر ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھوڑی دیر تو پہلے آپ نے ہی کہا اور ایک شور مچایا ہوا تھا، ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا کہ میرا سر نہیں ہے۔ تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے چونکہ وہم اور وسوسے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس مرض کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اسے اپنے ایمان اور عقائد کے بارے میں شک ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو مرتد ہو چکا ہوں، دائرے ایمان اور اسلام سے خارج ہو چکا ہوں، اور شریعت مطہرہ نے جو مرتد کی سزا ہے وہ قتل بیان کی ہے کہ جب کوئی بندہ ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان کو چھوڑ کے کفر اختیار کر لے، مرتد ہو جائے تو اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ اب وہ شخص علماء کے پاس جاتا، مفتیان اعظام کے پاس جاتا کہ آپ فتویٰ دیں اور مجھے قتل کر دیں، چونکہ میں ایمان سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہوں۔ اب علماء، مشائخ اعظام اسے سمجھاتے کہ بھائی آپ اسلام سے خارج نہیں ہوئے، یہ آپ کا ایک وہم ہے اور آپ شک کے مرض کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ کہتے نہیں مجھے قتل کر دو۔ چنانچہ لوگ اسے کسی اللہ والے کے پاس لے گئے اور اللہ والے نے اس سے کہا کہ بے شک آپ کافر ہو چکے ہیں، لیکن کفر کے بعد انسان زبان سے کلمہ پڑھ لے تو وہ انسان پھر مسلمان ہو جاتا ہے،
اگر 100 سالہ کفر بھی ہے، کافر کی زندگی گزار رہا ہے، تو کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے 100 سالہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب کسی اللہ والے کی صحبت میں گیا اور اللہ والے کو اپنا مرض بتلایا تو اللہ والے نے ان کی اصلاح فرمائی، تو فوراً ان کے دل کی کایا پلٹی، وہم ختم ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ نے میرے اس وہم اور وسوسے کو ختم کر دیا، ورنہ میں تو اپنے ایمان کے اندر شک محسوس کر رہا تھا، اپنے آپ کو مرتد بنا چکا تھا۔ اس بندے نے فوراً کلمہ پڑھا تو حضرت نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا۔ اسی طرح ایک بندے کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قضاء حاجت کے لیے واش روم میں جاتا تو مختلف قسم کی ٹائل کو دیکھ کے، دیوار کو دیکھ کے وہم کے اندر، وسوسے کے اندر مبتلا ہوا کہ مجھے یہاں پہ اللہ نظر آ رہا ہے۔ شاید کوئی ذکر کی وجہ سے دماغ کے اندر خشکی آ چکی ہوگی، وہ کسی عالم کے پاس گیا اور عالم سے جا کے کہا کہ مجھے تو ہر جگہ اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، میں جس جگہ پہ بیٹھتا ہوں تو وہاں بھی مجھے لوٹا اللہ کی شکل میں نظر آتا ہے، تو میرے لیے تو قضاء حاجت کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ تو اس عالم نے کہا کہ یہ آپ کا وہم اور وسوسہ ہے، آپ نے ایک چیز کو ذہن کے اندر مسلط کر لی ہے کہ یہاں پہ اللہ کا نام ہے اور اس سے اللہ بنتا ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ جب توجہ نہیں کریں گے تو یہ مرض بھی آپ کا انشاءاللہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جو حضرات وساوس کے اندر، وہم کے اندر یا شک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ شریعت مطہرہ نے بہت ساری چیزوں کے اندر احتیاط کی تعلیم دی ہے کہ تم احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو، اور شریعت مطہرہ کی احتیاط کے حوالے سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ شک کی طرف توجہ نہ دی جائے، بلکہ جو یقینی پہلو ہے اس کو اختیار کیا جائے، کیونکہ یقین کے مقابلے میں شک کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ کسی معاملے کے اندر زیادہ احتیاط سے کام لیتا ہے اور دوسری بات کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے تو یہی احتیاط رفتہ رفتہ شک کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر یہی شک جب بندے کو احتیاط کے اوپر آمادہ کرتا ہے تو بہت سارے وساوس اور شکوک کو جنم دیتا ہے، حتیٰ کہ بندے کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اور بعض مرتبہ جو حضرات شک کے مرض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر شک کے اوپر عمل کر لیا جائے تو شک کا مرض ختم ہو جائے گا اور دل کو اطمینان نصیب ہوگا، حالانکہ یہ ان لوگوں کی واضح غلط فہمی اور غلطی ہوتی ہے، کیونکہ آج تک کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جس نے شک کے اوپر عمل کیا ہو اور اس کا شک دور ہو گیا ہو، بلکہ شک کے اوپر جتنا بھی انسان عمل کرے گا وہ شک اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ شک کے اوپر عمل کرنے سے شک ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ جیسے انسان سیڑھی کے اوپر چڑھتا ہے، ایک زینہ پھر دوسرا زینہ، تیسرا زینہ، اسی طرح شک کے اوپر جس بندے نے عمل کرنا شروع کر دیا پھر یہ شک ترقی کی منازل طے کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس لیے شک کی طرف توجہ نہ دی جائے اور شک کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص شک کی بیماری کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ شک کے اوپر عمل نہ کرے۔ جیسے میں نے ہماری یہ آج کی 6ٹھی نشست ہے وساوس خیالات کے حوالے سے، پچھلی 5 نشستوں کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ وساوس کی طرف توجہ نہ دی جائے، وہم کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ اسی طرح آج کا جو موضوع ہے کہ شک کیوں پیدا ہوتا ہے، تو اس شک کے اوپر بھی عمل نہ کیا جائے۔ جب بندہ عمل نہیں کرے گا تو پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور شریعت مطہرہ ہمیں ایک تعلیم اور دیتی ہے کہ جس عمل کے اندر 2 پہلو اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، ایک یقینی پہلو ہے اور دوسرا شک کا پہلو ہے، تو اس صورت کے اندر یقینی پہلو کو لیا جائے گا، یقینی بات کے اوپر عمل کیا جائے گا،
اور شک کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی، کیونکہ یقین کے مقابلے کے اندر شک کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں۔ اور جب کسی معاملے کے اندر یقینی پہلو اور شک والا پہلو یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں تو اس صورت کے اندر شک کے اوپر عمل کرنے والا، شک کی طرف توجہ دینے والا، در حقیقت وہ شک کو یقین کا درجہ دے رہا ہوتا ہے، اور یہ اس بندے کی غلط فہمی ہوتی ہے، بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ اس نے شک کو یقین کا درجہ دے دیا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ بیت الخلاء میں جاتا ہے اور بیت الخلاء کے اندر پانی کا لوٹا رکھا ہوا ہے اور اس لوٹے کے اندر پانی بھی بھرا ہوا ہے۔ جب اس بندے نے لوٹے کے اندر بھرے ہوئے پانی کو دیکھا تو پانی بظاہر پاک نظر آ رہا ہے۔ اب یہ بندہ شک کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے، شک اس بات پہ ہوتا ہے کہ کہیں اس میں نجاست نہ گری ہو۔ اب پانی کا پاک ہونا یہ ایک یقینی پہلو ہے، کیونکہ پانی بنیادی طور پہ پاک ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، میں نے آسمان سے جو پانی اتارا ہے یہ پانی برکتوں والا، اور زمین کا پانی بھی پاک ہوتا ہے۔ اور نجاست کا گرنا یہ ایک شک ہے، اور اس شک کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ اس لوٹے کے اندر پانی کے اندر بچے نے پیشاب کیا ہے یا کسی نے گندگی اٹھا کے لوٹے کے اندر ڈال دی ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب شریعت مطہرہ تعلیم کیا دیتی ہے؟ شریعت مطہرہ کہتی ہے چونکہ پانی پاک ہے اور یقین بھی آپ کو اس کے اوپر ہے، دلیل بھی ہے، تو یقینی پہلو کو لے کر پانی کو پاک شمار کیا جائے گا۔ میں اس کی دوسری مثال دے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد نماز کی حالت میں کسی بندے کو شک ہو جائے، اور یہ شک شیطان ڈالتا ہے، وسوسہ بھی شیطان ڈالتا ہے، فوسوس لہم الشیطان، یہاں بھی شیطان کا تذکرہ ہے، تو شیطان یہ شک اور شبہ پیدا کرتا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تمہیں یقین نہ ہو اس وقت تک وضو ٹوٹنے کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ اور آخر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان آ کے یہ شک ڈالتا ہے ہوا خارج ہو چکی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکل چکا ہے، تو جب تک بندہ اس ری کی آواز کو نہ سن لے یا ری کی بدبو کو نہ سونگھ لے اس وقت تک یہ شک کے اوپر عمل نہیں کرے گا، اس کا وضو باقی اور برقرار سمجھا جائے گا۔ اور بعض مرتبہ وضو کرنے کے بعد شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے، یا بعض مرتبہ انسان کو شک اس بات پہ ہوتا ہے کہ میں نے وضو تو کیا تھا لیکن وضو کرنے کے بعد وضو کے ٹوٹنے میں شک ہے۔ تو شریعت مطہرہ کی تعلیم یہ ہے چونکہ اس بندے کو یقین ہے کہ میں نے وضو کیا تھا اور شک جو ہے وہ وضو کے ٹوٹنے کے اندر ہے، تو یہ بندہ شک کو چھوڑ کے یقینی پہلو کے اوپر عمل کرے اور اپنے وضو کو باقی اور برقرار سمجھے۔ اس کی چوتھی مثال یقین اور شک کے حوالے سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی بندے کو نماز کی رکعات میں شک ہو جائے کہ میں نے 3 رکعات پڑھی ہیں یہ 4 رکعات پڑھی ہیں، 2 رکعات پڑھی ہیں یا 3 رکعات پڑھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شک کو پھینک دے اور یقینی پہلو کے اوپر عمل کر لے۔ اب شک ہوا کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعات پڑھی ہیں، یا 3 رکعات پڑھی ہیں 4 رکعات پڑھی ہیں۔ اگر 2 اور 3 رکعات کے بارے میں بندے کو شک ہوا ہے تو 2 رکعتوں کے بارے میں بندے کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے پڑھی ہے، البتہ تیسری کے اندر شک ہو گیا، یا 3 اور 4 کے بارے میں شک ہوا، اب یقین اس بات کا ہے کہ 3 میں ادا کر چکا ہوں، چوتھی کے بارے میں شک ہے کہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شک کو پھینک دے اور یقینی پہلو کے اوپر عمل کرے۔ کیا مطلب؟ کہ شک چوتھی رکعت کے بارے میں ہوا
تو لہٰذا اس کے اوپر عمل نہ کرے۔ جو یقینی پہلو ہے کہ 3 رکعتیں پڑھ چکا ہوں تو یہ سمجھے کہ 3 رکعات ہو چکی ہے، چوتھی میں نے نہیں پڑھی، تو یہ چوتھی رکعت ساتھ ملا لے۔ اور کل بھی میں نے بیان کے اندر بتلایا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کو نماز کی رکعات کے بارے میں شک ہو جائے کہ میں نے 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، تو وہ بندہ 1 رکعت اور ملا لے۔ اگر 4 پڑھی ہوں گی تو 5 رکعت ہو جائیں گی، 5 پڑھی ہوں گی یا 3 پڑھی ہوں گی تو 6 یا 4 ہو جائیں گی، اور آخر کے اندر سجدہ سہو بھی کر لے، 2 سجدے کر لے۔ اگر اس نے 5 پڑھی ہوگی تو 2 سجدے 1 رکعت بن کے 6 ہو جائیں گی، 3 پڑھی ہے تو 2 سجدے کی وجہ سے وہ 1 رکعت شمار ہو جائے گی، اور اگر بندے نے 4 رکعات پڑھی ہے تو یہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شک کے بارے میں ہمیں جو تعلیم دی ہے ہم اسی کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ وساوس بھی ختم ہوں گے، وہم بھی ختم ہوگا، اور شک کا مرض بھی ختم ہو جائے گا۔ ہماری یہ آج کی 6ٹھی نشست ہے، انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہے تو کل کی مجلس کے اندر وساوس، وہم اور شک کے دور کرنے کا علاج بیان کیا جائے گا کہ وساوس سے کیسے بچ سکتے ہیں اور وساوس کا علاج کیا ہے، وساوس کا علاج پھر کون کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جو مسلمان یا خواتین شک کے مرض کے اندر مبتلا ہیں یا وسوسہ وہم کے مرض کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی اس روحانی بیماری کو ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی یاد والی ان سب کو زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔